محترم احبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور سرکار نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا خوش نصیب نکلا۔ اب اکثر مجلسوں میں یہ فرماتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا خوش نصیب نکلا، اور یہ فرماتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ بعض نشستوں میں جب آپ یہ فرما کے بے ہوش ہو گئے تو مریدوں سے رہا نہ گیا۔ ایک مرید نے پوچھا، سرکار وہ کون دھوبی کا بیٹا ہے جو ہم سے خوش نصیب نکلا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دھوبی اور ایک دھوبن ایک اس کا بیٹا تھا۔ ایک شہزادی کے کپڑے اور محل کے راجہ اور بادشاہ اور رانی کے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے، وہ سب مل کر اس کے کپڑے کو دھوتے۔ دھوبی اور دھوبن کا بیٹا جب دھیرے دھیرے جوان ہوا تو دھوبی نے اس کو بھی اس کام پر مامور کیا، وہ بھی کپڑے دھونے لگا۔ دھوبی کے بیٹے نے دھوتے دھوتے شہزادی کے کپڑوں کو الگ سے دھونا شروع کر دیا۔ وہ شہزادی کے کپڑوں کو بڑی محبت سے دھوتا، بڑے محبت سے تہ لگاتا، بڑے محبت سے اس پر پریس کر کے رکھتا۔ یہ معمول اس کا چلتا رہا کافی دن تک۔ ایک دن دھوبی کی والدہ نے، بچے کی والدہ نے دیکھا کہ وہ شہزادی کے کپڑوں کو الگ سے دھوتا ہے، نرالے طریقے سے اس کو استری کرتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ بیٹا ہم لوگوں کو مروائے گا، یہ تو شہزادی کے نادیدہ عشق میں دیوانہ ہو گیا ہے، اس کے کپڑوں کو بہت ڈھنگ سے دھوتا ہے، اس پہ پریس کرتا ہے، نرالے ڈھنگ سے اس کی تہ لگاتا ہے، اب ہم لوگ تو خطرے میں آ سکتے ہیں۔ دھوبن نے دھوبی سے کہا تو دھوبی نے اپنے بیٹے کو اس کام سے الگ کر دیا، اور دھوبی کا بیٹا شہزادی کے عشق میں دیوانہ وار ہو چکا تھا، وہ اس کے کپڑوں سے لو لگا چکا تھا اور اس کو بے پناہ سے محبت ہو چکی تھی۔ جب اس سے اس کام پہ ہٹا دیا گیا تو کچھ دن وہ بیمار ہوا اور اس کا بخار عشق نہ نکلا تو وہ غم میں فوت ہو گیا۔ اب دھوبی اور دھوبن محل سے جو کپڑے آتے اس کو دھوتے، استری کرتے، اس کی تہ لگاتے اور بھیج دیتے۔ جب وہ محل میں کپڑے جانے لگے تو شہزادی کے کپڑے اب دوسری طرح سے تہ لگنے لگی۔ شہزادی بڑی پریشان کہ پہلے تہ دوسری لگتی تھی۔ وہ ایک دن پہنچ گئی دھوبی کے گھر اور پوچھنے لگی کہ بتاؤ میرے کپڑے کون دھوتا ہے، کون تہ کرتا ہے، کون پریس لگاتا ہے؟ تو دھوبن بولی کہ میں کرتی ہوں۔ اس نے کہا سچ سچ بتاؤ کون تہ لگاتا ہے؟ وہ کہتی میں لگاتی ہوں۔ اس نے کہا لو یہ کپڑے لو اور اس کی تہ لگاؤ۔ اب دھوبن شہزادی کے کپڑوں کو لے کے تہ لگانے لگی، لیکن ویسی تہ نہیں لگا پائی۔ شہزادی نے دیکھا کہ وہ تہ ویسی نہیں ہے تو پوچھنے لگی کہ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ تو دھوبن کہنے لگی شہزادی سے کہ میرا ایک بیٹا تھا جو آپ کے کپڑے کو بڑے محبت اور شوق سے دھوتا، اس پہ استری کرتا، اس کی بڑی اچھی تہ لگاتا۔ شہزادی نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو دھوبن نے کہا وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ اب شہزادی کی حالت عجب ہو گئی۔ اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ تو دھوبن نے کہا کہ وہ آپ کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا اور آپ کے کپڑوں کو الگ سے دھوتا، اس کی تہ لگاتا اور بڑے خوش اندازی سے اس کو آپ کے محل تک پہنچاتا۔ شہزادی نے جب یہ بات سنی تو کہا مجھے اس کے قبر پہ لے کے چلو۔ شہزادی اس کے قبر پہ گئی اور پھول چڑھائے، اور پوری عمر کا اس نے یہ معمول بنا لیا کہ جب اس کی سالانہ برسی ہوتی تو وہ دھوبن کے بچے کی قبر پر جاتی اور پھول چڑھاتی، اس کے لیے تحفے طائف لے کے جاتی قبر پر۔ سرکار نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ وہ دھوبی کا بچہ ایک شہزادی کے عشق میں ایسا دیوانہ ہو گیا جو اس نے اس کو دیکھا نہیں، تو پھر ہم انسان اپنے رب کو بغیر دیکھے اس سے ایسی محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ قطعی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی محبتوں کو اس طرح سے استوار کیوں نہیں کرتے اپنے رب سے؟ آپ فرماتے ہیں، یہ واقعہ سنا کے آپ فرماتے کہ جب ایک انسان اگر انسان سے محبت کرے اور اس کے مزاج میں تبدیلی آ سکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے کپڑے دھونے میں بروئے کار لا سکتا ہے، تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اس طرح دل و جان سے نہیں استعمال کر سکتے؟ مگر ہم صرف نماز بوجھ اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ کے نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ نہ نماز پڑھنے کا سلیقہ، نہ نماز کے تمام ارکان صحیح ادا کرنے کا سلیقہ۔ اگر ہم بھی اپنے رب کی محبت میں اسی طرح سے دیوانے ہو جائیں تو پھر اللہ بھی ہم کو پھر پہچانے گا۔ یہ ہماری نمازیں جو آج کل کی ہیں وہ اسی نمازوں کو نہیں پہچانے گا۔ اگر ہم اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کریں،
جب ایک شہزادی اس کپڑے کی تہ کو پہچان سکتی ہے تو ہماری اچھی عبادات، ہماری خشوع و خضوع والی نماز عبادات جب رب کی بارگاہ میں جائیں گی تو وہ بھی ان کی نیک نیتی کو سمجھ لے گا کہ یہ نمازیں کیسی پڑھی گئیں، اور جو عجلت میں پڑھی گئیں، وقت گزارنے کے لیے پڑھی گئیں، وقت تو وہ اللہ اس کو بھی سمجھتا ہے۔ آپ فرماتے کہ ایک دھوبی کا بچہ کامیاب ہو گیا، ہم افسوس کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہمیں بھی اپنے رب سے ایسی محبت کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔